बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जाफरी है। आपको अपने व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको पसंद आए। आज बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, काफ़ी हिला देने वाली और काफ़ी उम्मीद दिलाने वाली बातें भी हैं। मगर सबसे पहले फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज एक एलामिया बाहर आया है। आई एम श्योर मैं बहुत ज़्यादा जो था इसके लिए इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि मुल्क के इर्द गिर्द के हालात बहुत ज़्यादा परेशान कुन और बड़ी जो है वो कलीदी किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दहशत गर्दी एक दफ़ा फिर सर उठा रही है पूरे मुल्क के तूल अर्ज़ में। हर जगह पर अब तो बम धमाके इस तरह के इंसिडेंट सुनने को मिल रहे हैं। उसके बाद पारा चनार के अंदर मामलात जो हैं वो सूबाई हुकूमत के हाथ में नहीं आ रहे, और वहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं उन एजेंसियों को भी फ़ौज ने ही पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए तगो-दो की थी। तो उस हवाले से क्या बातचीत होगी, मैं उसको सुनने के लिए इंतहाई बेताब हूँ। और उसके अलावा मुल्क के इर्द गिर्द अगर आप देखें, पाकिस्तान के किसी भी अपने हमसाये के साथ ताल्लुकात जो हैं वो किसी सूरत बेहतर इस वक्त सिचुएशन में नहीं है। उसके बाद एक जंग इसराइल और क्या कहते हैं ईरान की आकर दहाने पर खड़ी हुई है। फिर रूस और यूक्रेन के मामलात और अमेरिका के साथ जो पूरा खिता जो है वो परेशान कर रहे हैं। सारी चीज़ों के मामलात के हवाले से मैं इंतज़ार कर रहा था कि उससे कोई खबर आए, मगर खबर क्या आई है। इस्लामाबाद की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने के लिए पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा काबिल तशवीश करार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरुका ने कहा, जाली खबरें फैलाने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। तो अब आप यहाँ से सोच लें कि हमारे जो टॉप मिलिट्री ब्रास है, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी और मेरी हिफाजत करनी है, मगर उन लोगों को इस वक्त सबसे बड़ा मसला पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ से फॉर्मेशन कमांडर्स को इकट्ठा करके उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है। उनके लिए सबसे बड़ा मसला वो खुद है। उनके लिए सबसे बड़ा मसला आप और मैं है। उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि आप, मैं और उनके फॉर्मेशन कमांडर्स सब मिलकर ये क्यों नहीं कहते कि कांच चिट्टा है। और वो जो कहते हैं कि कांच चिट्टा नहीं है, और उनके अपनी फौज में से जो लोग इस तरह की उनकी बातों के साथ अग्री नहीं करते, उनके साथ क्या किया जाता है, ये हमें बीबीसी ने पिछले दिनों जो है वो बताया था। अगर आपने नहीं सुना तो अब सुन लें। बीबीसी ने मुतअद्दिद साबिक अफसरान से राब्ते किए। सभी ने दावा किया कि उन्हें फौज की पॉलिसीज पर तनकीद और साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिमायत करने पर हिरासा किया जाता रहा है, मगर इनमें से कोई भी ऑन कैमरा बात करने को तैयार नहीं था। एक साबिक फौजी अफसर की अहलिया कहती हैं, मैं वो लम्हा कभी नहीं भूल सकती जब वर्दी पहने नौजवान मेरे बेगुनाह शोहर पर बंदूक ताने खड़े थे। कोई गैर जुल्म करे तो दुख नहीं होता, ये तो अपने थे, इसलिए अफसोस भी ज्यादा है। एक साबिक फौजी अफसर ने बीबीसी से बात करते हुए ये दावा किया, मुझे GHQ तलब किया गया और कहा गया कि लोग आपकी राय का एहतराम करते हैं, आप आर्मी चीफ की हिमायत करें। मैंने कहा मैं कहीं बात नहीं करूंगा। हमारी फैमिलीज को धमकाया जाता है, फोन टेप होते हैं, नजर रखी जाती है, हालात खराब हो गए हैं। ऐसा कभी नहीं सोचा था। एक और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने अपने साथ पेश आने वाले वाकयात कुछ इन अल्फाज में बताए। उसने कहा, आप छोड़ दें इमरान खान के लिए बात करना और खत्म करें इस मुसीबत को। मैं उन्हें कहता कि मैं इमरान खान के हक में नहीं बोल रहा, ना ही फौज के खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ चंद अफराद की उन पॉलिसीज और मुदाखलत के खिलाफ हूँ जो इस मुल्क को तबाह कर रही हैं। तो बेसिकली अब हम लोग ये सोचना छोड़ दें कि हमारी अफवाज जो है उसकी सिमत, उसकी बंदूकों की सिमत बाहर की जानिब है या अंदर की जानिब है, क्योंकि अगर बाहर की जानिब होती तो उन तमाम चीज़ों के बारे में आपको आज बात सुनने को मिलती। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस यहाँ भी सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, मगर आपको जो सुनने को मिला उसकी अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि तरजीहात क्या है, परेशानियाँ क्या हैं, मकासद क्या है उन लोगों के जो इन जगहों पर टॉप पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। और वहाँ से आपको और मेरी अपनी जो हिफाजत है, हमारे मुल्क की जो सालमियत है, हमारी जो पूरी दुनिया के अंदर मिलिट्री स्टैंडिंग है, उस हवाले से हम कहाँ पर जो है वो खड़े हैं और किस तरफ को जाएंगे, इस सोच के साथ इन लोगों के होते हुए इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट जो खबर है जिसके बारे में आपसे बात करनी थी, वो आज जैसा कि आप जानते हैं सुर्खियों का हिस्सा भी बनी हुई है, सोशल मीडिया पर भी बहुत बात चल रही है। मंसूर अली शाह साहब ने लेटर लिख दिया है जैसे चाहिए आफरीदी को, और जैसे चाहिए आफरीदी जैसा कि आप जानते हैं, आपके हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जाने माने व्लॉगर जिनकी बड़ी लंबी चौड़ी फॉलोइंग है, वो जब ये कह रहे थे जस्टिस आफरीदी जो है वो एक माशाल्लाह से एक कामिल इंसान है और बड़े ही दयानतदार इंसान हैं और बहुत ही मुनसिफी के आला दर्जे पर फायज हैं
اور وہ سب کچھ پلٹ کے رکھ دیں گے. تو میں اس وقت آپ کو وارن کر رہا تھا, آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ جگہ ایسے ہی نہیں ملتی. اگر منظور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے قربانی دی ہے اس وجہ سے کیونکہ میں نے سمجھوتا نہیں کیا, تو پھر جس نے سمجھوتا کیا اسی کو وہ کرسی ملی, اور اس نے جو کرسی حاصل کی اس کی وجہ سے آج منصور علی شاہ کو یہ لیٹر لکھنا پڑا. اس لیٹر کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات انہوں نے یہی کہی ہے کہ جو 26 فیوانی ترمیم ہے اس حوالے سے اتنی ساری پٹیشنز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں, اور وہ پٹیشن سننے کی انتہائی اہم ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہمارا جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا JCP کا جو اجلاس ہے کل, انہوں نے کہا کہ اس کو پینڈ کر دینا چاہیے, اس کو ملتوی کر دینا چاہیے, کیونکہ 26 فیوانی ترمیم کے اوپر اتنے سارے سوالات اٹھے ہوئے ہیں. جب تک وہ ایڈریس نہیں ہوتے, جب تک اس سچویشن کو, اس مسئلے کو ایک ریس پر نہیں پہنچایا جاتا, اختتام پذیر نہیں کیا جاتا, یہ بات طے نہیں ہو جاتی کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم واقعی قانونی طور پر جائز ہے یا نہیں ہے, کیا واقعی وہ پاکستان کے آئین اور اس کی روح کے ساتھ متصادم نہیں ہے, تب تک ہم اس کی بنیاد کے اوپر نئے ججز نہیں لگا سکتے. کیونکہ اگر ہم نے وہ نئے ججز لگا دیے تو پھر ان کی تعیناتی چونکہ ایک ایسی ترمیم کی بنیاد پر ہوئی ہوگی جو کہ عدالت سے مار کھا چکی ہے, اور جو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے, تو پھر ان ججز کی حقیقت کیا رہ جائے گی. اس لیے انتہائی اہم ہے کہ وہ اجلاس نہ کیا جائے, اس کو ملتوی کیا جائے, اور پہلے یہ تمام کی تمام جو پٹیشن جو 26 فیوانی ترمیم کو چیلنج کر رہی ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اور اس کے حوالے سے منصور علی شاہ صاحب نے یہ مینشن کیا کہ یحییٰ آفریدی صاحب, ہم آپ کو, میں جسٹس منیب, ہم لوگ وہ پریکٹس جو پروسیجر کمیٹی ہے اس میں اکتوبر کے مہینے سے آپ کو کہہ رہے ہیں, 1 اکتوبر سے, کہ بھائی یہ کیسز لگا دیں, یہ اہم ہے, یہ لگا دیں, یہ اہم ہے, لیکن آپ کے کان پر جوں تک نہیں رہیں گی. آپ اس معاملے کو جو ہے کسی صورت سننے کے لیے تیار نہیں, ان کیسز کو لگانے کے لیے رضامند نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی, ایک تو یہ پوائنٹ انہوں نے کہا, دوسرا جو انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہ 184(3) کے حوالے سے ہے جو کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے. اب وہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کرنی ہے. اس میں ڈائریکٹلی تو نہیں پر انڈائریکٹلی جو ہے وہ یہ جو ساری کی ساری کہانی اسلام آباد میسیکر کی, اسلام آباد میں جو لوگوں کی شہادتیں ہوئیں, اس حوالے سے بھی انتہائی اہم ہو سکتی ہے. کیونکہ ابھی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی جو ہمارا سپریم کورٹ ہے بیچارہ لولا لنگڑا رہ گیا ہے, دانت جس کے سارے نکال کے باہر پھینک دیے گئے ہیں, ایک ٹوتھ لیس انسٹیٹیوشن بنانے کی پوری کوشش کی گئی ہے, سارے دانت اور زہر نکال کر کانسٹیٹیوشنل بینچ کو دے دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو 183(4) کی ساری پٹیشنز ہیں وہ ٹھیک ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے سنی. اب آپ یہ دیکھیں کہ کس قدر, خیر اس کے اوپر پھر بعد میں بات کریں گے, پھر میرا ولاگ لمبا ہو جاتا ہے اور بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ سن سکتے ہیں, مگر انہوں نے پوری قانونی دلیل دی. وہ پوری قانونی دلیل میں آپ کو یہاں پر دے کر اس کا فائدہ نہیں, ان کا لیٹر اویلیبل ہے, وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو, اگر آپ کو انٹرسٹ ہے مزید اس کی ڈیٹیلز, کون سی شک کو کانسٹیٹیوشن کا کون سا کلوز ہے جو اس کو کرتا ہے یا قانون کا. مگر اس کا جسٹ یہ تھا کہ بھائی سپریم کورٹ, یہ یحییٰ آفریدی والا سپریم کورٹ جو ہے اس کا فل بینچ ان کو بھی سن سکتا ہے جو پبلک انٹرسٹ کی ہیں. اگر اس کو سن سکتا ہے تو کیا وہ سو موٹو لے سکتا ہے, بات اس طرف بھی لے کے جائی جا سکتی ہے 184(3) کی طرف, 183(4) اور 184(3) یعنی کہ سو موٹو کی پاورز. تو اگر سو موٹو کی پاورز کی طرف بات آ رہی ہے, میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا, کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے ولاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ اب سینٹر سٹیج لینے والی ہے. خان صاحب کے حوالے سے انٹرسٹنگ اور کیا کہتے ہیں کافی کچھ دلخراش مگر کافی زیادہ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں, اور خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی عمر ایوب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہیں, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. خان صاحب کے ساتھ آج خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہو گئی GHQ کے معاملے میں. یہ کیس, یہ ان کی فرد جرم عائد ہونا خان صاحب کے حق میں ہی جاتا ہے ایک قسم کا, کیونکہ وہ کم از کم کٹا کٹی جو بھی اس کا نکالنا ہے وہ نکل لے گا اس سے. مگر اس کیس کے لیے خان صاحب کے آج 3 کیسز تھے. خان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو آج اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کی ہیئرنگ ہوگی اور وہ آج کے دن کے لیے ہے. یہ بات بتائی ہمیں محترمہ علیمہ خان نے جب ان سے ملاقات کر کے باہر آئی, اور وہاں پر ایک انتہائی اہم نقطہ انہوں نے جو مجھے لگا اہم ہے کہ جج نے کہا کہ آپ علیمہ خان جو ہیں وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کی ہیئرنگ میں جا سکتے ہیں, مگر علیمہ خان کو نہیں جانے دیا گیا. جج نے دوبارہ جو ہے اب ان کے ساتھ اپنے اسسٹنٹ بھیجے کہ آپ ان کو لے کے جائیں, ان کا قانونی حق ہے کہ یہ وہاں بیٹھیں,
وہ ان کو لے کر گئے اور لے کر جا کر ان کو دوبارہ وہاں پر جو ہے ان کو اس کیس کے اندر نہیں بیٹھنے دیا گیا. عمران خان کو پنجرے کے اندر لایا گیا کیونکہ یہ اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے, اور عمران خان آپ جانتے ہیں کس قدر خطرناک اور کس قدر گوریلا وار کے ماہر ہیں کہ وہ اگر اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کو بغیر پنجرے کے لے کے آتے تو وہ اس کے بعد وہاں سے سب کو مار دھاڑ کر کر طوفان برپا کر کے وہاں سے بھاگ جاتے. اس لیے انتہائی ضروری تھا کہ ان کو پنجرے میں لے کے آیا جائے. مگر جہاں پر ان کو یہ لگتا ہے کہ ایسی حرکتیں کر کے خان کی تضحیق کرتے ہیں, وہیں پر اب آپ انٹرنیٹ پر دیکھ لیں کس طرح لوگ ان کی اس پنجرے کے اندر تصویریں جو ہیں ان کے چاہنے والے ان کے سپورٹرز بنا رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو ٹیکٹکس ہیں میرا خیال ہے اب ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے. خیر ان کو لے کے آیا گیا. جو بات کر رہا تھا کہ جج کے اسسٹنٹ کے باوجود نہیں لے کے جانے دیا گیا, تو پھر وہ ہمارے فورن منسٹر جو ماشاءاللہ بنے ہیں اور اس کے بعد فورن ڈپٹی پرائم منسٹر بھی بنے ہیں, اچھے بچے ڈار صاحب, جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو حکومت نے تو اس لیے دھرنا روکا کیونکہ ہم عدلیہ کی باتیں بہت زیادہ مانتے ہیں, ہم لوگ عدلیہ کو نہ نہیں کر سکتے, وہ ان کی جی میں ہماری جی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جو ماشاءاللہ سے احتجاج ہو رہا ہے یہ غیر قانونی ہے, تو ہم تو عدلیہ کا فیصلہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو روک رہے تھے, ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے. تو پھر آج جو عدلیہ نے فیصلہ کیا تھا, تو جج نے اپنا اسسٹنٹ بھی ساتھ بھیج دیا ہے, اس کا فیصلہ امپلیمنٹ کرنا ڈار صاحب کس کی ذمہ داری تھا. تو بنیادی طور کے اوپر یہ ساری کی ساری بکواسیات, جھوٹ, منافقت, فریب, جس کو اب ماشاءاللہ زندگی میں اور پاکستان کی حکومت نے ایک روٹین بنا دیا ہے, یعنی کہ ایک ایسی چیز بنا دیا ہے جس کو آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ منافقت ہے یا یہ سادی بات ہے, کیونکہ ان کے منہ سے سوائے منافقت کے کچھ نکل نہیں رہا آج کل. خیر خان صاحب نے آج جو انتہائی انٹرسٹنگ بات کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. خان صاحب نے نہ صرف یہ کہا کہ میں نے جو اپنا کہا تھا کہ میرے پاس ایک ترک کا پتہ پڑا ہوا ہے اور وہ میں استعمال کروں گا, تو میں بہت زیادہ ٹیمپٹ ہو رہا ہوں کہ میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ پتہ کھیل دوں. جس کے اوپر علیمہ خان نے ان کو کہا کہ نہیں آپ ذرا صبر کریں, ابھی کوئی ایسی قیامت نہیں آ رہی, چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہیں, آپ کو ابھی اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر خان صاحب نے اس کے بعد ان کو کیا بتایا, اس کے اوپر علیمہ خان نے کہا کہ وہ باتیں جو ہیں وہ عام لوگوں کو بتانے والی نہیں ہیں, وہ انتہائی پرائیویٹ کانورسیشن ہے. مگر خان صاحب کے ساتھ جو آج ایک انٹرسٹنگ کام ہوا وہ یہ ہوا کہ چونکہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر وہ ڈھیر سارے جو کیے ہوئے ہیں بھرتی, انہوں نے پی ٹی آئی کے سپورٹرز, کچھ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں بھی, کچھ نہیں بھی ہیں, وہ صرف پشتون دکھنے میں لگتے ہیں یا پشتون ہیں تو ان کو اٹھا کر جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. ان کی بھی یہ نہیں تھی, ان پہ بھی فرد جرم عائد ہونا تھا 24 نومبر کے جلسے کے حوالے سے. تو ان لوگوں نے بھی آج خان صاحب کے درشن کیے اور ان سے ملاقات گپ شپ بھی سننے میں آیا ہے. علیمہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے کی ہے, اور وہ علیمہ نے ایک اور انتہائی اہم بات کی ہے, اور وہ انتہائی اہم بات کیا ہے, وہ انتہائی اہم بات یہ تھی کہ بھائی آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران نمبر دینا بند کریں. اتنے لوگ مرے ہیں, اتنے لوگ نہیں مرے, ابھی کسی کو نہیں معلوم کتنے لوگ مرے ہیں. پولیس لسٹیں نکالے گی کتنے لوگ جیلوں میں ہیں, کون کون جیلوں میں ہے, اس کے بعد یہ پتہ لگے گا کہ جو لوگ اپنے بھائی بہن بیٹے ڈھونڈ رہے ہیں ان کو جب پتہ لگے گا کہ وہ حراست والوں کی لسٹ میں نہیں ہے, تو پھر وہ ان کو تلاش کرنا شروع کریں گے, نہیں ملیں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ کتنے لوگ ایکچولی مسنگ ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اس لیے اس طرح کی بات کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ جو سمجھداری کی بات نہیں ہے. خیر ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب بات دیکھتے ہیں کہ کل یحییٰ آفریدی صاحب کیا کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.